الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے آپ ہرگز مردہ گمان نہ کریں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ منافقین کا یہ شبہ تھا کہ جہاد میں جا کے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، خام خواہ قتل ہو جاؤ گے، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ایک تو ان کے شبے کا جواب دیا، اب یہ دوسرا جواب ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا یہ زندگی کا اختتام نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی زندگی تو اس سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو اخروی زندگی شہادت کے بعد شروع ہوتی ہے وہ زندگی بڑی اعلیٰ، بڑی عمدہ اور بڑی عرفہ زندگی ہے۔ حتیٰ کہ ان کو مردہ گمان کرنا ہی ٹھیک نہیں، یعنی وہ حیات دنیاوی سے کہیں اعلیٰ اور بہتر زندگی جیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بلند درجات ملتے ہیں اور ہر قسم کی نعمت اور لذت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ زندگی حقیقی زندگی ہے، دنیاوی نہیں، اخروی زندگی ہے، اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ لَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ احیاء ہیں، زندہ ہیں۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور یہاں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ یہ اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی۔ یوں تو ہر مرنے والے انسان کو یہ زندگی ملتی ہے، مرنے والا نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر، اس کے مرتے ہی اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے جسے اخروی زندگی کہتے ہیں، اور اس اخروی زندگی کا بھی پہلا مرحلہ قبر و برزخ کی زندگی ہے جس کا یہ آغاز ہو جاتا ہے۔ برے لوگوں کو اس برزخی زندگی میں سزا ملتی ہے، ان کے برے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، نیک لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کی جزا ملتی ہے، جنت کی ہوائیں تک پہنچتی ہیں اور جنت کی نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں، اوڑھنا بچھونا ان کے لیے جنت کا ہوتا ہے۔ اور جو کافر اور اللہ کے باغی نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جہنم کی باد سموم لو پہنچتی ہے، بدبودار، اور اسی طرح جہنم کا اوڑھنا بچھونا ان کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ قیامت سے پہلے ہی برزخ میں، قبر میں ان کے ساتھ یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ہر نیک اور بد سب کو یہ برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے۔ یہ دنیاوی زندگی سے ہٹ کے ایک الگ مختلف زندگی ہے، لیکن شہداء کی زندگی چونکہ بڑی ہی اعلیٰ ترین زندگی ہے، اس لیے خاص شہداء کے بارے میں فرمایا بل احیاء، ان کو تم مردہ کہو بھی نہ، مردہ سمجھو بھی نہ، وہ تو زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، لیکن ان کی زندگی جو اخروی ہے وہ دنیاوی زندگی
سے کہیں بہتر ہے، اور غیر شہیدوں کی نسبت، غیر شہداء کی نسبت شہداء کی زندگی بہت اعلیٰ اور اچھا ہے۔ عند ربهم يرزقون، تو اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ دنیاوی زندگی بھی انسان کی دو مرحلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں جنین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے اور وہ اس میں زندہ رہتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، خوراک بھی اس کو ملتی ہے، اور اس کا نظام جسم کا سارے کا سارا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی گروتھ گزارش ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، صحت مند بھی ہوتا ہے، یہ سارے معاملات اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو یہ انسان کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جو اس کو دنیا میں ملتی ہے، یعنی حیات دنیاوی وہ شکم مادر سے ہی شروع ہو چکی ہے، لیکن کچھ حصہ وہ جنین کی صورت میں گزارنے کے بعد تم مانو بڑی جبرتی کھلا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بچے کی حالت میں باہر نکالتا ہے تو وہ ایک دنیا میں باہر نکل کے آنکھ کھولتا ہے۔ یہ زندگی ایک ہی ہے، وہ پہلے سے ہی جاری و ساری ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہی اخروی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مرحلہ قبر یا برزخ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پہلے تک کی زندگی، اس کو قبر کی زندگی یا برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور اس میں بد کو سزا اور نیک کو جزا کو مسلسل دی جاتی رہتی ہے، اور پھر قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا، یہ سارے کے سارے لوگ یہ بے ہوش ہو جائیں گے، زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں سب، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ سارے بیدار ہو جائیں گے، اٹھ جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، اور ایک ہی زندگی کا دوسرا مرحلہ، اخروی زندگی کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برزخی زندگی میں اگر جزا اور سزا کو مان لیا جائے تو وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے فوت ہو گئے اگر وہ بد ہیں تو ان کو اس وقت سے لے کے مسلسل سزا دی جا رہی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور جو قیامت کے بالکل قریب فوت ہوں گے بد لوگ، ان کی سزا وہ پہلے والوں کی نسبت بہت تھوڑی رہ جائے گی۔ یہ تو انصاف نہ ہوا۔ اسی طرح وہ نیک لوگ جو ہزاروں سال پہلے فوت ہو گئے، قبر میں ان کو اگر جزا ملتی ہے، ان کو اگر ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے، وہ تو کب کے وہ نیک اعمال کا بدلہ لے کے چلے جا رہے ہیں، اور جو قرب قیامت فوت ہوں گے نیک لوگ، وہ بھی قبر کے اندر اپنی نیک اعمال کا بدلہ پائیں گے، تو ان کو تھوڑا سا ملے گا، ان کو بہت زیادہ مل جائے گا۔ تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں نے بیچاروں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ انصاف ہم نے کرنا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تیرا رب بندوں پر ذرا بھر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، تو کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی، سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ استاد کسی کو 10 ڈنڈے لگائے، آہستہ 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 10 ڈنڈے لگاتا ہے، اور دوسرے کو ایک ہی ڈنڈا پورے زور سے لگا دیتا ہے۔ وہ جو ایک پورے زور سے لگا ہے بسوں کا وہ 10 کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مالک الملک ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہر کسی کو اس کا پورا پورا اجر، پورا پورا بدلہ ملے گا، نیک اعمال کا بھی پورا بدلہ ملے گا، بلکہ بد ہے تو اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا۔ نہ بد پر ظلم اور زیادتی ہوگی، نہ نیک پر ظلم اور زیادتی ہوگی، سب کے ساتھ انصاف، تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ انصاف کر لے گا۔ کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارغین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو ان کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، من فضلہ، اللہ کے فضل سے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں
بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے پیچھے سے انہیں نہیں ملے، یعنی وہ لوگ جن کو وہ پیچھے جہاد میں میدان قتال میں چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک وہ ان کے ساتھ نہیں آئے، تو ان کے اس نیک اعمال پر وہ بڑے خوش ہیں کہ پھر آخر یہ بھی جنت میں جا کے اس طرح کی نعمتیں پالیں گے، مرنے کے بعد ان کی بھی بڑی اچھی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اللہ خوف علیہم، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے عظیم فضل پر بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اہل جنت کا پیغام دنیا والوں کو دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ تنظیمیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جنت میں سے جہاں سے جاتی ہیں روحیں کھاتی پیتی ہیں، اور پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی تنزیلوں میں آ کر آرام کرتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اہل جنت کی روحیں، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی تنزیلوں میں ٹھہرتی ہیں اور جنت سے کھاتی پیتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک اشکال کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، کہ مرنے والے کی روح بالآخر اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے عقیل وہ اس سے سوال پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور وہ نبی جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہے، اگر بد ہوتا ہے تو کہتا ہے ہاں لا ادری، اے افسوس مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ وہاں تو حدیث میں آ رہا ہے کہ ان کی روحیں، ان کی شہداء کی جو روحیں ہیں وہ سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا بھی جواب وہی ہے کہ یہ برزخی معاملات ہیں، اخروی معاملات ہیں، علم غیب سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قدر ہمیں بتا دیا ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی پر ایمان لائیں۔ ہمیں چاہیے کہ من اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، ہمارا یقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پتہ چلا کہ روحیں جسموں میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہیں، اس پر بھی ہمیں یقین ہے۔ اب روح جسم میں بھی ہوتی ہے اور سبز پرندوں کے قالب میں بھی ہوتی ہے، بیک وقت ان دونوں جگہوں پر کیسے ممکن ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے ویسے ممکن ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی کام ناممکن نہیں۔ ہماری عقلیں کوسا ہیں، ہم اپنی عقل سے جب سوچتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کام مشکل یا ناممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے سارا کام آسان ہے اور سارا کچھ ہی ممکن ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں بھی اس طرح کے اشکالات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، تو دنیا میں 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں رات کا آخری پہر تو رہتا ہی ہے، تو پھر یہ نزول کس وقت ہوتا ہے؟ اور جب نزول ہوتا ہے تو کیا اس وقت اللہ تعالیٰ عرش پر موجود نہیں ہوتے؟ اس طرح کے سوال انسانی عقل میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کا نزول ویسے ہوتا ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش پر بھی موجود ہوتا ہے اور آسمان دنیا پر بھی اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کام ناممکن نہیں ہے۔ تعدد مکان، تعدد مکین کو مخلوق میں تو مستلزم ہوتا ہے، خالق میں نہیں۔
خالق بیک وقت کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے بھی جس کو چاہے بیک وقت کئی جگہوں پر رکھ سکتا ہے. جیسے آسمان پر سورج نکلتا ہے تو اس کو آدھی دنیا والے تقریباً دیکھ رہے ہوتے ہیں. آسمان پر چمکتا سورج کئی ملکوں میں بیک وقت نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ کئی ملکوں میں بیک وقت موجود ہوتا ہے. چاند رات کو شروع ہوتا ہے تو وہ کئی علاقوں میں, کئی ملکوں میں, کئی بڑے اعظموں میں بلکہ بیک وقت نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوق ہے. اللہ جیسا چاہے کر سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے لیے ممکن ہے. اللہ کے لیے کوئی بات بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم. اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دیا. اور اسی طرح اپنے جن مسلمان بھائیوں کو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول چھوڑ آئے ہیں ان کا تصور کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری طرح پر لطف اور بے خوف قسم کی زندگی حاصل ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی جو احد میں شہید ہو گئے, جب ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ان کی روحوں کو ڈالا اور جنت کے نہروں کے اوپر جو قندیلیں معلق ہیں, جنت کے پھل وہ کھاتی, عرش کے سائے تلے وہ رہتی, تو قندیلوں کے پاس آ کے وہ ٹھہر جاتی. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیا ہے تو کہنے لگے اے کاش ہمارے بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنا اچھا سلوک فرمایا ہے, تاکہ وہ جہاد سے غافل نہ ہوں, جہاد سے منہ نہ موڑیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا پیغام پہنچا دیتا ہوں. تو پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر خوش ہیں اور تمہارے اوپر بھی وہ بڑے ہی خوش ہیں کہ تم پر بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس بات پر بھی بڑے خوش اور بڑے راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. مومن جو اپنی زندگی میں کام کرتا ہے اس کا اجر, اس کا بدلہ وہ اس کو آخرت میں بھی ضرور ملے گا, یقینی ملے گا. اور چونکہ وہ ملنے والا اجر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی عزت کی, کتنی تقدیم کی اور کتنا ان پھلوں سے نوازا, تو وہ اس بات پر بڑے مطمئن اور بڑے خوش ہیں.